الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ میرے نہایت ہی قابل احترام سامعین اعظام، ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں دین کی حیثیت سے وہ بہت ہی پست ہیں۔ پوری غیر مسلم دنیا میں ہمارے اسلام، ہمارے دین، ہمارے قرآن، پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام پر تنقید کی جا رہی ہے، استہزاء کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور میرے اور آپ کے لیے احساس اجاگر کرنے والی یہ بات ہے کہ ہم بے حس ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام کے خلاف ہر محاذ پر دین سے دوری نوجوان نسل میں پیدا کی جا رہی ہے، نسل نو بگڑتی جا رہی ہے۔ اب وہ نوجوان جو میدان بدر میں ابو جہل کی گردن کاٹنے کے لیے بے قرار تھے اور جن کی جواں مردی اور جوش و جذبہ نے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی حیرانگی میں ڈال دیا تھا، آج کے نوجوان کو ان سے کوئی نسبت ہی نہیں رہی۔ یہ وجہ کیا ہے؟ وہ بھی انسان تھے، بھوک لگے وہ بھی تڑپتے تھے، اگر انہیں کوئی درد ہو وہ بھی کراہتے تھے، ان کی محبت کے بھی مراکز تھے، ماں کی محبت تھی، باپ کی محبت تھی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی، دوست احباب کی، اور اگر انہیں مالی تنگی پہنچے تو وہ اسی طرح پریشان ہوتے تھے جس طرح ہم ہوتے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم جیسے ہی گوشت پوست کے انسان وہ رب کائنات کے اس قدر محبوب نظر ہو رہے ہیں، کبھی اللہ ان کے قیام کی تعریف کرتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ انہیں جنت کی بشارتیں دے رہے ہیں، کہیں اللہ تعالیٰ ان کے رکوع و سجود کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، اور کبھی وہ فرش زمین پہ چل رہے ہیں، عرش والا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے اعزازات بخش رہا ہے۔ آج میرے اور میرے ساتھیوں کے کردار سے لگتا ہے وہ عرش والا ناراض نظر آتا ہے۔ ہم ان اعزازات سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، لہذا ان اعزازات کو بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم کتاب و سنت کی طرف پلٹیں۔ اب دیکھیے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نسل نو کی یہ تعلیم کے لیے، ان کی نیکی کے لیے اور انہیں نیک بنانے کے لیے کس قدر فکر مند تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام یہ بھی دعا کر سکتے تھے اللہ مجھے بیٹا دے دے، لیکن دعا کر رہے ہیں رب ہب لی من الصالحین، کہ اے میرے رب مجھے وہ بیٹا عطا کر جو صالح اور نیک ہو۔ دیکھیے اولاد کی بھی فکر ہے، اس کے ساتھ ساتھ انہیں ان کی صالحیت کی فکر بھی ہے۔
ادھر سیدنا زکریا علیہ السلام بال سفید ہو چکے ہیں اور اب چھپ چھپ کر یہ دعا کرتے ہیں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ اب یہ مایوس بابا جو ہے پھر بھی اللہ سے اولاد مانگ رہا ہے۔ واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، میرے پروردگار میرے سفید بال چمک رہے ہیں، میری ہڈیوں میں مخ نہیں رہی، کمزور ہو چکی ہیں، لیکن عرش والے مجھے یہ پتہ ہے کہ زکریا جس اپنے رب کے در پہ دستک دے رہا ہے اسے پکارنے والا کبھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ لیا انہوں نے بیٹا، لیکن دعا کیا کر رہے ہیں؟ حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اللہ کریم مجھے پاکیزہ اولاد عطا کرو، میری دعاؤں کو تو ہی سننے والا ہے۔ کیونکہ میں اپنے موضوع کے متعلقہ صرف ایک بات ذہن نشین کرنے کے لیے یہ مفید اور تمہیدی بات کرنا چاہتا ہوں، اصل میں قرآن کے تدبر کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ نسل نو کی فکر ہمیں کرنی چاہیے۔ آج مجھے یہ فکر ہے کہ میرا بیٹا ہو، بلکہ کراچی سے خیبر تک کسی یہ خانقاہوں کی خاک بھی چھاننی پڑے، اللہ کی پیدا کی ہوئی پیشانی کو عوام کے سامنے، بندوں کے سامنے جھکانا پڑے، یہ سب کچھ اللہ سے بغاوت کرنے کے باوجود یہ دعا مانگ رہا ہے، اللہ کریم مجھے اولاد دے دے۔ اولاد طلب کر رہا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اولاد کے بعد ذمہ داری کیا ہے کہ اس کی تربیت کیسے کرنی ہے، دین کی طرف کیسے لانا ہے، اسے نیک کیسے بنانا ہے، یہ فکر نہیں۔ ذرا غور فرمائیں، کیا کہیں ہم ان میں شامل نہ ہو جائیں جو قرآن جن کے متعلق قرآن کہے گا کہ اے میرے رب، اس قوم نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، کہیں ان میں شامل نہ ہوں۔ دیکھیے، تعلیم، سکول کی تعلیم کے لیے اخراجات برداشت کیے جا رہے ہیں، انسان وقت نکالتا ہے، بیٹی بیٹوں کو چھوڑ کر آتا ہے، اور پھر کوئی بھی ٹیوشن پر کبھی کہاں لاکھوں روپے صرف کر رہا ہے، اس کا لاکھواں حصہ کیا میں اور آپ قرآن کے لیے صرف کر رہے ہیں؟ یہ نہ ہو یہ قرآن کائنات کے رب کی عدالت میں میرے اور آپ کے خلاف، اور قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے کہیں ریٹ دائر نہ کی ہو کہ یہ وہ لوگ ہیں اللہ جنہوں نے تیرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ اللہ کی بارگاہ ہو، میدان محشر ہو، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغاثہ والے ہوں، میرے اور آپ کے خلاف استغاثہ ہو، او لوگوں یہ وقت بھی وہ ہے، دنیا میں تو میں نے بناوٹی کچھ نہ کچھ معبود بنائے ہوئے ہیں، فرمایا اس وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، وہاں نہ کوئی روحانی نہ مادی کوئی معبود وہاں کام نہیں آ رہا ہوگا، اور پیغمبر علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں رٹ دائر کر رہے ہوں گے، ہمارا کیا جواب ہوگا؟ اس لیے ڈر جائیں ہم اس سے پہلے لوٹ آئیں اپنے رب کے قرآن کی طرف، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں ہم ان کا دفاع کریں، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ میری اور آپ کی نسل نو اولاد ایسی ہو کہ ہم دنیا میں چلیں پھر بھی اجر و ثواب کا باعث ہو، ہمارا در قبر میں پڑا ہو وہاں روشنی اور بلندی درجات کا باعث ہو، اور جب ہم میدان محشر میں
کائنات کے رب کی جلالت کے سامنے مرعوب ہو کر لرزہ بر اندام ہوں، اگر اس وقت ہم سکون چاہتے ہیں تو آئیے اپنی اولاد کو نیک بنائیں۔ دنیا کے ہر کام کی مجھے فکر ہے، جو سب سے بہترین سرمایہ جو آئندہ محدث بننے والا ہے، جو آئندہ بہترین خطیب بننے والا ہے، جو آئندہ ملک کا سربراہ بننے والا ہے، جو جج بننے والا ہے، جو ادیب بننے والا ہے، جو صحافی بننے والا ہے، زندگی کے ہر شعبے میں جو میرا اور آپ کا بہترین یہ مقام حاصل کرنے والا ہے، اگر اس کی تربیت ہی اسلامی نہ ہوگی، اس طرح ہم نجات پائیں گے؟ اتنی اہم نسل کو ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے انبیاء کرام کو دیکھیے، حضرت یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، اپنے 11-12 بیٹوں کو اکٹھا کرتے ہیں، اور زندگی آخری لمحات پہ ہے، یہ فکر نہیں کہ بیٹو تمہارے مال کا کیا بنے گا، جائیداد کا کیا بنے گا، اس ملک کا کیا بنے گا، نہیں، ایک ہی سوال کرتے ہیں کہ ما تعبدون من بعدی، او میرے بیٹو، میرے پیارو، میرے جگر پارو، مجھے یہ بتاؤ میرے بعد عبادت کس کی کرو گے؟ سب نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ اے ابا جان، آپ بے فکر رہیں، جو آپ کے دادا نے بیج بویا تھا توحید کا اور اسحاق علیہ السلام تک پہنچا تھا، انہوں نے آپ کی آبیاری کی۔ آج جو آپ نے جس توحید پہ ہمیں چھوڑ کر دنیا سے رخصتی اختیار کر رہے ہو، ہم بھی اسی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت پر قائم رہے۔ پیغمبر کو جاتے ہوئے اطمینان ہوتا۔ تو یہ ساری تربیت کب ہوگی؟ یہ صرف کتاب و سنت تربیت کرے گا۔ اور کتاب و سنت مفید کب ہوگا؟ یاد رکھے، کائنات میں قرآن مجید ایک واحد کتاب ہے، آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، اس کا ترجمہ آتا ہو یا نہ آتا ہو، لیکن یہ میرے اور آپ کے رب کا کرم ہے، وہ اجر بڑھاتا ہی جا رہا ہے۔ یہ ترجمہ نہ آنا، اس کی میں دلیل کہاں سے لے رہا ہوں؟ قرآن پاک میں آتا ہے الف لام میم۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا، قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے اللہ 10 نیکیاں عطا کرتا۔ میرے بھائیوں، لاؤ ایسا ذخیرہ، اور لاؤ ایسی دولت، لاؤ ایسی بہترین کتاب۔ کبھی غور کریں، بسم اللہ کی بات سے والناس کی سین تک ایک آدمی، چلو کچھ وقت کم ہے، 1 ماہ میں اگر قرآن ختم کرتا ہے، یہ چند دنوں میں کروڑوں نیکیاں اپنے دامن میں سمیٹ رہا ہے۔ یہ کس کتاب؟ بسم اللہ کی بات سے والناس کی سین تک لاکھوں حروف ہیں، اور ایک حرف 10 گنا بڑھ کر ہے۔ یہ 1 مہینے میں کروڑوں نیکیاں کما رہا ہے۔ یہ کمر بستہ ہو کر گناہ کرنا بھی چاہے کروڑوں گناہ نہیں کر سکے گا۔ میرے اور آپ کے رب کا کرم تو دیکھو، اس کتاب کی برکات تو دیکھو، اور اس کی عظمت و جلالت تو کبھی غور کرو۔ اس لیے یہ آپ نے فرمایا الف حرف، لام حرف، میم حرف۔ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ یہ مکمل الف لام میم کا آج تک کسی سلفی نے کوئی ترجمہ نہیں کیا، صحابہ سے لے کر۔ اس کا مطلب ہے اس کا معنی نہیں، دوسرے قرآن پاک کے ہر حرف کے معنی بتا دیے گئے ہیں، اور ویسے بھی حرف ہو جائے تو ایک حرف کا معنی کسی زبان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو میں یہ عہد کر رہا ہوں، آپ نے الف حرف لام حرف کہہ کر یہ اشارہ دے دیا ہے میری امت کے لوگوں، یہ اتنی باعث برکت کتاب ہے، اگر صرف اس کے الفاظ بھی پڑھتے جاؤ گے تو ذخیرہ آخرت تمہارا یہ بنتا جائے گا۔ لیکن اصل فوائد تب ہوں گے، ثمرات حاصل تب ہوں گے
جب ہم اسے پڑھ کر سمجھیں گے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک دفعہ کہا کہ میں نے 3 سال میں سورہ بقرہ پڑھی تھی۔ نوجوانوں، یہ ایک بہت بڑا بہترین رہنما اصول ہے جو سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بتانے لگے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت کو یہ دماغ کام نہیں کرتا تھا، ذہانت نہیں تھی یا کیا بات تھی؟ کہنے لگے سب کچھ تھا۔ بات یہ ہے ہم پہلے پڑھتے تھے، پھر اس کے معنی سمجھتے تھے، پھر اس پر عمل کرتے تھے، اس کے بعد پھر آگے چلتے تھے۔ کیا یہ نسل نو آج اس طرح قرآن پڑھنا شروع کر دے، یہ پوری کائنات کی عظیم ترین متاع گرامایہ بن جائے گی۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دنیا میں کوئی نسل نہیں ہوگی۔ بات یہ ہے کہ یہ ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ اسے اس طرح تلاوت کرتے ہیں جس طرح تلاوت کا حق ہے۔ یہ پتہ کس کتاب کے لیے ہے؟ تورات کے لیے۔ یہودیوں کی وہ اچھی صفت قرآن بیان کر رہا ہے، اور میرے اور قرآن کا یہ بہترین انداز ہے۔ خوبی کسی قوم کی ہو وہ اپنے اندر جذب کرتا ہے، اسے تاریخ بنا دیتا ہے، اور برائی کسی بھی قوم کی ہو ہمیشہ کے لیے اسے عبرت بنا دیتا ہے۔ اس لیے جب میں سوچ رہا تھا یہود و نصارہ کتاب کا حق ادا کریں تو میرا اللہ ان کی تعریف کرتا ہے۔ اے نوجوان، اگر یہ محفوظ قرآن اترنے والا آپ کی طرف اس کا آپ حق ادا کریں گے تو پھر اللہ کیوں خوش نہیں ہوں گے؟ ایک بات یاد رکھیے، میں کیوں تلقین کر رہا ہوں۔ تقریباً قرآن پاک کی تلاوت سے 3 چیزوں کی معرفت ہوتی ہے، اور 3 چیزوں کی جو بری ہے ان کی معرفت ہوتی ہے۔ جب ہم قرآن سمجھ کر پڑھیں گے، ویسے نہیں قرآن کہہ رہا۔ افلا، لوگ کہتے تھے جی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اسے بنا کر لاتے ہیں اور کسی سے سیکھتے ہیں، پھر ہمیں صبح سنا دیتے ہیں۔ اس کا جواب قرآن دے رہا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ لوگوں، اس میرے قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ غیر اللہ سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا۔ اس کا اختلاف نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عرش والے رب کا اتارا ہوا ہے۔ ایک مفسر نے واقعہ لکھا ہے۔ نوجوانوں، اپنے قرآن کی عظمت کا ذرا تصور تو کرو۔ جیل میں تھا، ایک یہودی اس کے ساتھ تھا، وہ دعوت دیتا رہا، یہودی مسلمان نہیں ہو رہا۔ کچھ دن کے بعد وہ یہودی مسلمان ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ وہ کہنے لگا یار تجھے کیا ہوا؟ جب ہم منتیں سماجتے کرتے تھے تو اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، آج خود اعلان کر رہا ہے۔ کوئی دباؤ ہے، کوئی لالچ ملا ہے، کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا میرے بھائیوں کچھ نہیں، یہاں میرے قریب والی بیرک میں ایک آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، وہ میرے کانوں میں پڑی۔ نوجوان، اے مسلمان، آج تو بسم اللہ کی بات سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن پڑھتا ہے، نہ میرے جیسے ممبر پہ کھڑا ہونے والے میں یہ حرکت پیدا کرتا ہے، نہ سننے والوں کو یہ مست کرتا ہے، اور نہ ہی عدالت کو اور نہ ہی حکومت اور سیاست جو ہے اس سے کوئی تاثیر لے رہی ہے۔ کہنے لگا ایک آیت نے میری کایا پلٹ دی ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ 18ویں پارے کی آیت ہے۔ فرمایا جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے ایک چیز، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے،
وَيَخْشَ اللہ، اس کا معنی بھی ڈرنا ہی ہے، اس کا معنی ہے ماضی کے گناہوں پہ ڈر گیا، یا اللہ بہت گناہ ہوئے ہیں، اللہ کریم بہت گناہ کیے ہیں، معاف کر دے۔ وَيَخْشَ اللہ، یہ ماضی پہ رو رہا ہے، وَيَتَّقِ، اور آئندہ احتیاط کرتا ہے کہ برائی نہیں کروں گا، ڈر گیا ہے۔ یکش اللہ، گزشتہ سے ڈرا، یتقِ، آنے والے گناہوں سے ڈرا۔ فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہ کامیاب انسان ہیں۔ یہودی کہتا ہے میں نے سمجھ لیا یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اس کی ایک آیت مکمل میری نجات کا پیغام دے رہی ہے، یہ رب کائنات کا ہی پیغام ہے۔ اس لیے آج یہ جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مولانا سید قطب شہید رحمہ اللہ، انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ میں مصر سے شپ پر، جہاز پر جو بحری تھا، مکہ میں حج کے لیے آیا۔ وہاں انگریز بھی داخل تھے کیونکہ ریاض وغیرہ میں ان کا جانا آنا ٹھیک ہے، حرم میں نہیں جا سکتے۔ وہ کہنے لگے جمعے کا وقت ہوا، میں نے جمعہ پڑھایا، ایک انگریز خاتون میرے پاس آ گئی، کہنے لگی حضرت اپنی انگریزی زبان میں، وہ آپ خطبہ کے دوران ایک بات کرتے تھے، میرا جی چاہتا تھا کہ آپ سر اپنا قدم آپ کے قدموں میں رکھ دوں، لیکن وہی دوسری آپ گفتگو کرتے تھے، یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تھی۔ سمجھ گئے؟ کہنے لگے بی بی ہاں آؤ میں تجھے بتاتا ہوں، وہ جہاں جب آپ کا جی نہیں چاہتا تھا کہ میں سر پاؤں میں ڈالوں، وہ میرا کلام اور تشریح ہوتی تھی، اور جب آپ کہتی تھی میرا جی چاہتا ہے، اتنا اثر ہوتا ہے کہ میں اپنا سر آپ کے قدموں میں رکھ دوں، وہ میرا نہیں میرے رب کا کلام ہے، تیرے اوپر اثر ڈال رہا تھا۔ ایسی کتاب آج فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، قرآن پکار رہا ہو میرے ماننے والو، تم کہاں چلے گئے؟ میں ایک دو چار کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے ذکر الہی بن کر آیا۔ جو مجھے یاد کرے گا وہ ضرور کامیابی پائے گا۔ اس لیے یہ تدبر کب پیدا ہوگا اس کی میں بتا رہا ہوں۔ فرمایا قرآن یہ کہہ رہا ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، کہ اتنی بڑی کتاب کسی آدمی کی تصنیف ہو، یہ ہو نہیں سکتا، اس میں کمی بیشی نہ ہو۔ اول تا آخر دنیا سب پڑھ رہی ہے، مخالف موافق پڑھ رہے ہیں، آج تک کوئی اس میں اختلاف پیدا نہیں کر رہا۔ فرمایا میری اس ایک بات پہ غور و فکر کرو، تمہیں زندگی کا رہنما اصول مل جائے گا کہ یہ قرآن کس قدر بہترین کتاب ہے۔ بلکہ ایک جگہ قرآن کہتا ہے ھذا کتاب انزل اللہ مبارک لیدبروا، یہ کتاب میں نے اتاری ہی اسی لیے ہے کہ تاکہ یہ غور و فکر کرے، ولیتذکر اولو الالباب، اور جو عقل والے ہیں وہ نصیحت حاصل کر سکے۔ اتنی بڑی نصیحت آموز کتاب، میرے بھائیوں مجھے بتاؤ وہ کون سی کتاب؟ تدبر کا معنی پتہ کیا ہے؟ عموماً ہم بولتے ہیں یار فلاں بڑا مدبر ہے، میں تدبر کر رہا ہوں، غور کر رہا ہوں۔ میں جب اس کا لغوی معنی بتاؤں گا ہمیں محسوس ہوگا کہ ہم تو صحیح تدبر کر ہی نہیں رہے۔ لغوی معنی یہ ہے کہ نظر کسی کام یا کسی بات کے انجام پر رکھنا، اگر بہتر ہے تو اسے اپنا لینا، اگر وہ خطرناک ہے تو اس سے اجتناب کرنا، یہ تدبر ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے تدبر تو کرو، وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا۔ اب دیکھیے جنہوں نے تدبر کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ میدان بدر میں کفر کو، جو کنواں ہے بدر کا، اس میں دفن کر رہے ہیں، پھر احد میں، اور ہر مقام پر اتنا بڑا فتنہ اٹھتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ نے اپنے دین کی خود حفاظت کرنا تھی، اگر دو وقت میں دو آدمی اللہ پیدا نہ کرتا آج ہمارا دین بدل چکا ہوتا۔
ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ استقامت نہ دیتے، صحابہ کہتے ہیں آپ کی وفات پر کے بعد ہماری کیفیت یہ تھی، کوئی آدمی میدان میں بکریاں چرا رہا ہو، طوفان باد و باران برپا ہو جاتا ہے، کوئی بکری ادھر بھاگتی ہے، کوئی ادھر بھاگتی ہے، کوئی ادھر بھاگتی ہے، لیکن وہ جو بکریوں کو بچانے والا ہے وہ خود بھی پریشان ہے، کس طرح بچاؤں، خود کو بچاؤں، اسے بچاؤں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں اللہ کی قسم آپ کی وفات کے بعد ہمارے اوپر یہی طوفان اترا تھا، لیکن جناب صدیق رضی اللہ عنہ نے سارے طوفان کا مقابلہ کر کے 2 سال 6 ماہ 10 دن میں ہمارے قدم کو اسی شاہراہ پہ پھر گامزن کر دیا تھا جہاں آقا دو جہاں چھوڑ کر دنیا سے گئے۔ یہ جس چیز کی بدولت، اس قرآن کی بدولت، تو یہ وہ اس وقت بھی اللہ اپنے دین، اگر اللہ ایسا نہ کر استقامت نہ دے تو دین بدل جاتا، لوگ مرتد ہونے لگے۔ پھر فرمایا کہ عباسی دور تھا، امین یہ بادشاہ خلق قرآن کا قائل ہوا۔ خلق قرآن کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح میں اور آپ مخلوق ہیں، یہ قرآن بھی مخلوق ہے، جس طرح میں اور آپ مٹ جائیں گے قرآن بھی مٹ جائے گا۔ حالانکہ یہ بہت گستاخانہ نظریہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن مٹ جائے گا اس کا مطلب ہے اللہ مٹ جائے گا، بہت بدترین نظریہ ہے۔ سب دنیا صدائیں مل رہی ہے، وہ جیل بند کر رہا۔ آخر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سر عام 2 بادشاہوں کے دربار میں بول کر کہہ رہے ہیں، فرمایا کہ اگر اس دور میں ابن حنبل کو اللہ تعالیٰ پیدا نہ کرتے آج قرآن بدل جاتا۔ اللہ کروڑوں رحمتیں ان لوگوں پہ نازل فرما۔ وہ دربار میں بلا رہا ہے، بڑے قبہ و جبہ والے اور بڑے علماء کرام مناظرے کر رہے ہیں، کہنے لگے لوگوں نہ تمہارے اس شہنشاہ کا جاہ و جلال اور نہ تمہارا قبہ و دستار اور نہ تمہاری یہ علمی کمال ابن حنبل کی گردن کو نہیں جھکا سکتے۔ جیل میں لے جا کر تم مجھے کوڑے بھی مار رہے، اور 10 کوڑے لگانے ہوتے، ایک آدمی صرف 2 کوڑے لگاتا کہ انہیں اور تکلیف ہو۔ فرمایا مجھے کوڑے بھی لگائے، جیل بند کر دیا، اور 10 لاکھ حدیث کا حافظ آج بیڑیاں پہنی ہوئی ہے، کوئی جرم نہیں، کسی کو بیڑی کو نہیں چھیڑا، کسی پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، اور کسی کی حکومت نہیں چھیننا چاہتے، اور کسی جان کو نہیں لیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اقتدار نہیں چاہتے، اور کوئی عورت کا، دولت کا، حکومت کا کوئی مسئلہ نہیں، صرف قرآن کی حفاظت کی خاطر انہیں پابند زنجیر کیا جاتا ہے، ہاتھوں میں بیڑیاں ڈالی جاتی ہیں۔ فرمایا نہ تمہارا جاہ و جلال نہ یہ سزائیں ابن حنبل کی گردن کو جھکا نہیں سکیں گی۔ آج اگر میری گردن کو جھکانا چاہتے ہو میری دائیں طرف رب کا قرآن رکھ دو اور بائیں طرف پیغمبر علیہ السلام کا فرمان لاؤ، یہ گردن تب جھکے گی۔ مولانا آزاد نے صحیح تجزیہ کیا، آج قرآن بدل جا، اور ان کی کرامت دیکھو، 2 بادشاہ مر گئے، تیسرا متوکل اللہ آیا، وہ 10,000 اشرفیاں لے کر خود چھڑانے کے لیے آ رہا ہے، پاؤں سے زنجیریں کھولتا ہے، ہتھ کڑیاں کھولتا ہے۔ فرمایا کہ بادشاہ یہ شافی المسلک تھا، متوکل اللہ تیرے پیش رووں نے مجھے کوڑے مار کر آزمانا چاہا ہے اور آپ مجھے دولت دے کر آزمانا چاہتے ہیں۔ کہنے لگے حضرت آپ پہ بہت ظلم ہوا، میں دفاع کرنا چاہتا ہوں۔ 10,000 اشرفی پہلے تو قبول ہی نہیں کرتے تھے، باہر نکلے، اعلان ہوا کہ ابن حنبل آزاد ہو گئے ہیں، بادشاہ خود انہیں آزاد کرنے گیا ہے۔ یہ مسکین پرور بڑے تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے قطاروں میں لگ گئے، بادشاہ بھی وہیں کھڑا ہے، 10,000 اشرفی وہاں تقسیم کر کے پھر اپنے گھر گئے۔ یہ تھا کردار قرآن نے پیدا، یہ تھے قرآن کے نگہبان۔ حضرت
ربانی صاحب حافظ اللہ اللہ ان سب کو زندگی دے، فرما رہے تھے نا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ اللہ نے ایک ایک آدمی سے حفاظت کروا۔ اس لیے یہ بڑی عظیم الشان کتاب، ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یارو یہ کون سی کتاب تھی؟ آج ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے کی لگام تھام کر سمندر کے کنارے کھڑا ہے اور اس کی لہروں کو مخاطب کرتے ہوئے کبھی فضا میں آسمان کی طرف نگاہیں اٹھاتے ہوئے کہتا ہے، عقبہ ان کا نام تھا، اے رب کائنات، یہاں تک تو ہم آ گئے جہاں تک ہمارے قدموں نے قدم رکھنے تھے، آگے دریا ہے، سمندر ہے، یہ موجیں ٹھاٹھے مار رہی ہے، میرے اللہ ان کے اندر یا ان کے پار مجھے پتا ہو یہاں تیری مخلوق رہتی ہے، تیرے پیغمبر کا پیغام پہنچانے کے لیے، قرآن پہنچانے کے لیے ہم وہاں بھی چلے جائیں۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے تدبر کیا۔ ربانی صاحب وہ حدیث بیان کر رہے تھے نا، وہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ تھے، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے سمجھا ایک دو پارے پہ پھر سورۃ بقرہ ختم ہوئی، پھر میں نے کہا سورۃ آل عمران، پھر سورۃ النساء۔ وہ کہتے ہیں میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں برا ارادہ کر لیا کہ نماز چھوڑ کر چلا جاؤں، لیکن پھر پیغمبر علیہ السلام کے پیچھے پھر فرماتے ہیں کہ جتنی لمبی یہ رکعات پڑھ رہے تھے، صرف 4 رکعات تھی ان میں یہ پوری کی، جتنی لمبی آپ رکعات پڑھ رہے تھے، جتنا قیام میں وقت لگاتے تھے، اتنا ہی پھر رکوع میں، اتنا ہی پھر سجدے میں، اس طرح اللہ کے سامنے رکوع سجود کیا۔ اور پھر جہاں سبحان اللہ اللہ کہتے اللہ کی تسبیح کرو، وہاں اب سبحان اللہ کہتے، جہاں تھا اللہ سے پناہ مانگو، وہاں آپ اللہ سے پناہ مانگتے۔ جب آدمی یہ کرتا ہے نا، یہ غور و فکر ہو رہا ہے، یہ غور و فکر ہو رہا ہے۔ اس طرح آپ چند صورتوں میں ساری رات گزار دیتے ہیں۔ یہ میرے اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تدبر تھا۔ اس لیے فرمایا کہ افلم یدبروا القول ام جاءہم ام لم یاتہم آباءہم الاولین، فرمایا یہ قرآن پاک میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، ان کے آباء و اجداد کے پاس اس جیسی کتاب آج تک نہیں آئی۔ اس لیے یہ بڑی مدبرانہ کتاب ہے۔ آج اگر میں اور آپ اس پر صحیح تدبر شروع کر دیں، آج حکومت بھی بدل جائے، عدالت بھی بدل جائے، معیشت میں تبدیلی آئے، معاشرت میں آئے، فرد میں آئے، تنہائی میں آئے، جلوے میں آئے، ہر مقام پہ تنہائی میں، ہر مقام پر مخلص انسان پیدا ہوگا۔ اور جب یہ چاہیں کہ ہم پیدا ہو، اور یہ دور وہ ہے قرآن سے نفرت دلائی جا رہی۔ علماء کرام، میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، مسجد میں ہوں، مجھے کسی عالم سے کوئی بیان کر رہا ہوں، میں تو خود جھومتا ہوں، نہ مجھے کسی کی طرز سے اختلاف ہے، نہ مجھے کسی کے اشعار سے اختلاف ہے، لیکن ہوں توحید والے اچھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت والے۔ اللہ جانتا ہے پیارے نبی کی صفت میں جب کبھی کوئی الفاظ بولتا ہے، کوئی جملہ ایسا ہو، رقت آ رہی ہے تو میں جی چاہتا ہے پھوڑ پھوڑ کے رہوں، ایسی محبت اٹھتی ہے۔ لوگ تو ویسے ہی گستاخی کے ٹھپے لگا رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ کتاب و سنت کا سٹیج ہے، اسے صرف اشعار نہ بنا دو، اتنا غلبہ نہ ہو کہ قرآن سے لوگ دور ہو جائیں، اتنا غلبہ نہ ہو دوسری تعلیم میں کہ قرآن بھول جائیں۔ غلبہ جو ہے یہ ہماری تقریر میں، گفتگو میں، اور طرز سے ہو یا غیر ترنم سے ہو، غلبہ صرف اور صرف کتاب و سنت کا ہونا چاہیے۔ پھر دیکھیے انقلاب کیسے برپا ہوتا۔ آج ہم میں نے ایک دفعہ، میں ابھی بچہ ہی تھا تو الہ آباد میں میں نے جمعہ پڑھایا، میں نے اطاعت یعنی بزرگوں کی حوصلہ افزائی کی بات کر رہا، میں اس وقت مجھے یاد آئی اطاعت رسول پہ تقریر کی۔ مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، ان کے بھائی تھے یعنی سالہ حکیم عبد المجید صاحب، وہ وہاں موجود تھے، بزرگ تھے، مجھے گھر لے گئے، دیکھیے میری کیسی حوصلہ افزائی کر، کہنے لگے بیٹا یہ عام مولوی بیان کرتے ہیں، بلکہ بڑے بڑے اعلیٰ کرتے ہیں، موضوع بھی عام ہے، لیکن تم نے بڑے انوکھے انداز پر پیدا کیا۔
اتنی حوصلہ افزائی ہوئی، اللہ انہیں جزائے خیر دے، شاید اس حوصلہ افزائی نے کہاں کہاں مجھے کام دیا۔ انہوں نے واقعہ سنایا، مولانا محمد اسماعیل صاحب، میں اخلاص کی بات کر رہا، وہاں تقریر کرنے آتے تھے، سالانہ ایک کانفرنس ہوتی تھی، مولانا اس وقت ابھی نوجوان تھے، ایک بزرگ آدمی، اس نے پگڑی باندھی ہوئی، بڑا چودھری نظر آتا تھا، اس وقت وہ بزرگ تھا، مولانا ترنم کے ساتھ خطبہ پڑھا کرتے تھے، الحمدللہ نحمدہ، کہتے ہیں ابھی خطبہ ختم ہوا، وہ کھڑا ہوا اور زارو قطار رو رہا ہے، کہنے لگا بیٹا اب آگے سناؤ یا نہ سناؤ، میرا ایمان تازہ ہو چکا ہے، مجھے میرا ایمان کا حصہ مل چکا ہے، آگے آپ نے کیا کہنا ہے مجھے ضرورت ہی نہیں یہی سننے۔ عربی میں آپ پڑھ رہے ہیں، اسے کیا پتہ ہے دیہاتی کو عربی کیا ہے، وہ کس چیز نے اس کے دل پہ اثر کیا تھا۔ یہ قرآن جو کہتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ، فکر نہ کرے میں وقت پر چھوڑوں گا بلکہ وضو کا وقت دوں گا، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کر دیتے وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس لیے یہ بڑی پرتاثیر کتاب ہے، اس پر غور و فکر تدبر کی ضرورت ہے۔ اللہ جانتا ہے میری بیٹی آج اس پہ غور و فکر کرے، وہ امہات المومنین اور اہل بیت کی جو خواتین ہیں ضرور ان کے قدموں میں جگہ پائے گی۔ اگر میں اور آپ غور و فکر کریں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے ساتھ ضرور ہماری ملاقات ہوگی، بلکہ پتہ نہیں آپ کو پسند ہو یا نہ ہو، میں تو کبھی کبھی صحابہ کی محبت میں اتنا بولا سا ہو جاتا ہوں۔ میں نے کہا میرے اللہ اگر تو نے مجھے جنت دی نا، نبی پاک تو ہیں ہی سب سے اعلیٰ، آپ سے ملنا تو ایک بڑی بات، بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں میرے اللہ نے اس جنت میں بھیجا نا جہاں میرے آقا نہیں ہوں گے، میں نے اس جنت میں جانے سے انکار کر دینا کہ جب میرے آقا نہیں میں نے اس جنت میں کیا کرنا ہے۔ لیکن مجھے اگر اللہ پوچھے وہ کیا چاہتا ہے، اس کے بعد میں کہوں گا میرے اللہ تیرے پیغمبر کے مؤذن ان سے کہو آج تیرے عرش معلیٰ کے قریب کھڑے ہو کر یہ اذان کہے اور اہل جنت جو ہیں وہ سب سن لے، ایمان تازہ کر لے۔ میرا تو مطالبہ یہ ہو، آؤ آج ان سے ملاقات کرنی ہے، جنت میں ملنا ہے، ان کے قدموں میں بیٹھنا ہے، تو ان کی طرح قرآن سے محبت، وہ تدبر، وہ چیز پیدا کر لے، انشاءاللہ دیکھے پھر اللہ کس طرح راضی ہوتا۔ اور یار کوئی کس کتاب پہ میں تدبر کی دعوت دے رہا ہوں، غور تو کریں۔ یہ وہ کتاب ہے، حدیث میں آتا ہے جب آدمی پڑھتا ہے کائنات کا رب اسے کان لگا دیتا ہے۔ وہ اتنا بڑا رب، دنیا کی کوئی چیز جسے مجبور نہیں کر سکتی، بلکہ میں کبھی اس کی طاقت کا نقشہ کھینچا کرتا ہوں، اور جاؤ جنوں کو لے آؤ، فرشتوں کو لے آؤ، اور جتنے تمہارے پاس آج بھی پہلے بھی اور آنے والے ساری افرادی قوت جا قبروں سے اٹھا دو، اور انگریز غیر مسلم مسلمان سارا اسلحہ لے کر ایک میدان میں آ جاؤ، مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی تمہاری یہ قوتیں اور طاقتیں اللہ کے مقابلہ میں یہ بھی حیثیت نہیں رکھتی جو احد پہاڑ کے دامن میں ایک ذرہ رکھ دیا جائے۔ اتنا بڑا طاقت والا رب اب یہ اس طرح تیرا قرآن سن رہا ہے۔ میں آخری بات کرتا ہوں، یہ تدبر کہاں پہنچائے گا میرے بھائی؟ تو زمین پہ پڑے گا، عرش والا عرش پہ تیری ہاں کے ساتھ ہاں ملاتا جائے۔ مسلم میں روایت ہے جب آدمی پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فوراً عرش والا بولتا ہے اثنا علیہ عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کر دیا۔ فرمایا جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، عرش والا کہتا ہے حمدانی عبدی، میرا بندہ میری حمد کر رہا۔ جب کہتا ہے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، عرش والا کہتا ہے مجدانی عبدی، میرے بندے نے تو میری بزرگی بیان کر دیا۔ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہو میرے بندے ہو میری بندی، یہ تو میری تعریف کر رہا ہے، اور تجھے کیا چاہیے؟ جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہا میں ایسا ہی کروں گا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ جب اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں اسی طرح کروں گا، یہ تیری دعا قبول کرتا ہوں۔ یہ فرش
کہتے ہیں 500 میل کی مسافت ہے پہلا آسمان، پھر اتنا موٹاپا ہے، پھر خلا ہے، پھر موٹاپا ہے، پھر 7 آسمان، اس کے اوپر پھر اتنا موٹا دریا ہے، اس دریا کے اوپر پھر کائنات کے رب کی کرسی ہے، اس کرسی کے اوپر پھر میرے رب کا عرش ہے، اور فرش پہ کھڑے ہونے والے عرش والے کے ساتھ تیرے رابطے ہو رہے ہیں۔ یہ کون کتاب کرا رہی ہے؟ یہ اللہ کا قرآن کرا رہا ہے۔ اس لیے آئیے اس پہ جتنا غور و فکر کریں گے، یہ ہر معاملے میں میں اصل بتا رہا تھا، آخر میں اب بتا دیتا ہوں، وہ 6 چیزیں۔ ایک ہے اللہ کی معرفت، یہ ساتھ ساتھ بتاتا جائے گا کہ اللہ ہے کیا۔ پھر جو اللہ کی طرف پہنچانے والا راستہ ہے نا، یہ قرآن پھر وہ تمہیں بتائے گا، اور اس کے بعد اس راستے پہ چلنے کے جو فوائد ہیں یہ قرآن تمہیں وہ بتائے گا۔ یہ غور و فکر کا نتیجہ نہیں کر رہا ہے۔ جن سے بچاتا ہے یہ تجھے بتائے گا یہ شیطان ہے، اس سے بچنا۔ یہ تعارف پیش کرے گا کہ یہ راستہ شیطان کی راہ کی طرف جاتا ہے، اور شیطان کی راہ سے بچنا، یہ ان ہلاکتوں سے بچنا ہے۔ مختصر یہ ہے، یہ تدبر پورا قرآن پاک مجھے اور آپ کو یہ عطا کر رہا ہے، اور یہ تینوں چیزیں حاصل ہو جائیں، ان تینوں چیزوں سے اجتناب ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت آپ جیسی بانی نہیں سکتی، مثالی انسان بن جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک بے تدبر کر کے مثالی انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے تشریف رکھو میرے بھائیوں، میں سب سے پہلے آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری گفتگو سنی، مگر نہ میں عبدالباری صاحب سے کہا تھا یار اتنے بڑے عظیم مقرر ہیں، اللہ انہیں زندگی دے، ربانی صاحب، ان کے بعد میری کون سنے گا؟ کہنے لگے نہیں یہ سنیں گے۔ وہی ہوا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مگر نہ اتنے بڑے مقرر کے بعد جب میدان ٹوٹ جاتا ہے، میرے جیسے کم علم کے لیے کوئی نہیں بیٹھتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، آپ نے پورے غور و فکر کے ساتھ بات سنی، اور میں اپنے بھائی عبدالباری کا بہت ہی شکر ادا کرتا ہوں، اور ان کے ضمن سے آپ رفقا کا بھی، کیونکہ انہوں نے رہنمائی کی، آپ نے اجازت دی، مل جل کر میرے جیسے مسکین کو دعوت دی ہے۔ واقعتاً ٹھیک بتا رہے تھے قاری صاحب، آج سے کو 38-40 سال کے قریب پہلے مجھ سے انہوں نے شروع کیا، اللہ انہیں جزا دے، ایسا شریف النفس آدمی ہے کہ یہ مجھے ہر معاملے میں، جہاں قرآن ختم ہوتا ہے مجھے ضرور کہتا ہے ترجمہ آپ سے شروع کیا تھا، جب ختم ہوتا ہے تو میں آپ ہی کو بلانا چاہتا ہوں، اللہ انہیں دنیا و آخرت میں بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ یہ اتنا حسن ظن رکھتے ہیں، میں یہ کہا کرتا ہوں یہ میرے پلیٹ ہی کے شاگرد ہیں، کیونکہ شروع سے انہیں ترجمہ شروع کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی نوجوان یہ آج وقت نکال رہے ہیں، اللہ جانتا ہے اس سے بڑا آج دنیا میں کوئی جہاد نہیں کر رہا۔ اللہ کے کلام کے لیے جو وقت نکالتے ہیں، سب سے بڑی بات ہی یہ ہے اللہ آپ کا ایک ایک لمحہ جنت کے قرب کا باعث بنا دے، ایک ایک لمحہ آپ کی ہر پریشانی کی دوری کا باعث بنا دے، اور دنیا آخرت میں، قبر میں، حشر میں اللہ جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں دوسروں کو بھی لاؤ۔ دیکھو نا، ایک آدمی کو آپ اور لے آئیں گے، جب تک وہ پڑھتا جائے گا قاری صاحب کو تو اجر ملنا ہی ملنا ہے، لانے والے کو بھی ساتھ اجر ملتا جائے۔ اللہ آپ سب کو یہ ہمیشہ کے لیے یہ اچھا معاملہ جاری رکھنے کی اللہ توفیق دے، اور یہ صدقہ جاریہ ہمیشہ جاری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔